بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم عزت مآب جناب وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شریف صاحب، ان کے ساتھ تشریف لائے ہوئے ہمارے نہایت قابل احترام معززین، یہاں علاقے کے معززین بھی اور متاثرین بھی، ہم وزیر اعظم پاکستان کا شکریہ کرتے ہیں کہ اس کڑے وقت میں اور مشکل وقت میں انہوں نے ہماری داد رسی کی، بنفس نفیس ہمارے اس پسماندہ علاقے میں اور آج کے سیلاب زدہ علاقے میں خود تشریف لائے اور آج ہمارے درمیان وہ تشریف فرمائے۔ میں ان کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جناب وزیر اعظم پاکستان، آپ جس علاقے میں تشریف لائے ہیں یہ 2 اضلاع پر مشتمل ایک ڈویژن ہے، ڈیرہ اسماعیل خان ڈویژن، جو ضلع ڈیرہ اسماعیل خان اور ضلع ٹک پر مشتمل ہے۔ آپ کو ہمارے ڈویژنل آفیسرز نے، NHA کے آفیسرز نے تو نقصانات کی تفصیل بتائی ہے اور لوگوں کی اس موقع پر داد رسی میں جو انہوں نے محنت اور کوشش کی ہے، میں ان کی ان کاوشوں کی تعریف کرتا ہوں، انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور جتنا انسان کے بس میں تھا، جو ان سے ہو سکا، اسی طریقے سے جو رفاہی میں ہیں اور وہ جماعتیں جنہوں نے میدان میں اتر کر اس مصیبت زدہ لوگوں تک پہنچے، کس طرح پہنچے، یہاں ہمیں ضرورت پڑی کہ اس پل سے آگے ہماری رسائی ممکن نہیں تھی اور لوگ پھنسے ہوئے تھے۔ ہم نے درخواست کی اور آپ کے تعاون سے ہیلی کاپٹر ہمیں مہیا کیے گئے، ہمارے فوجی جوان وہاں موقع پہ پہنچے، لوگوں کو ریسکیو کیا، وہاں سے نکالا اور جتنی امداد ان کو پہنچ سکتی تھی وہ پہنچانے کی پوری کوشش کی۔ تو ہے کہ اس وقت مسئلہ انسانیت کا تھا، اس سے بھی کام کیا ہے، انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کام کیا ہے، چاہے حکومت کی سطح پر ہے، وفاق کی سطح پر ہے، یہاں ہمارے ڈویژنل انتظامیہ ہو یا ضلعی انتظامیہ ہو، ان کے کارندوں نے اور فوجی جوانوں نے جو محنت کی ہے، ہم دل سے اس کی قدر بھی کرتے ہیں۔ تمام جو رفاہی تنظیمیں ہیں یا سیاسی جماعتوں کے وہ شاخیں کہ جنہوں نے اس رفاہی کام میں بھرپور حصہ لیا، ہم تمام کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ کسی نے تھوڑا کیا یا زیادہ کیا، لیکن اپنی بساط کے مطابق ہر ایک نے حصہ ڈالا ہے اور یہ سب کچھ ایک انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ہوا ہے۔ اس میں نہ کوئی پارٹی پالیٹکس تھی، کوئی سیاسی اختلافات بیچ میں آئے، نہ ہم نے یہ دیکھا کہ اس کا تعلق کس پارٹی سے ہے، بلکہ اب بھی ہم مصروف عمل ہیں کہ کس طریقے سے ہم ان کو سہولت مہیا کر سکیں، ریلیف دے سکیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے جی کہ سیلاب آ گیا اور دیہاتوں میں داخل ہو گیا، لوگ جتنا جلدی وہاں سے نکل سکتے تھے وہ نکل،
اور سب سے پہلا کام ہمارا ریسکیو کرنا تھا۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ پانی میں گھرے ہوئے لوگ وہ کوئی آپ خشک راشن پہنچائیں تو وہ نہیں پکا سکتے تھے جی، تو ہمت کی گئی اور پکے پکائے راشن ان تک پہنچائے گئے، بھرپور کوشش کی گئی۔ پھر اس کے بعد خشک راشن ان تک پہنچائے گئے، نقد رقوم بھی ان تک پہنچائے گئے تاکہ وہ خود اگر انتظام اپنا کر سکے تو کر سکیں۔ اور یہاں تک حضرت ہمیں رپورٹ ہوا کہ ہماری ٹیمیں جب یہاں آئی ہیں تو کہا کہ ہمیں کھانا نہیں چاہیے، ہم تو گھروں سے جوتے چھوڑ کے بھاگے ہیں۔ خواتین نے کہا کہ ہم تو برقعے چھوڑ کے بھاگے ہیں، لہذا ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے اور ہمیں مہیا کی جائے۔ بڑے کربناک قسم کے تصاویر سامنے آتی رہیں، اور اس کے بعد اب جو صورتحال ہے، جب پانی ذرا اتر گیا ہے تو اس وقت جہاں جہاں ممکن ہے لوگ واپس اپنے گھروں میں جا رہے ہیں۔ پھر انہوں نے گھر کو بنانا بھی ہے، اس کے جیب میں اتنی طاقت ہے کہ وہ گھر بنا سکے، یہ بھی ان کے لیے ایک مسئلہ ہے۔ لیکن جب تک وہ گھر میں نہیں جا سکتا اس کو کم از کم سایہ تو چاہیے، خیمہ تو چاہیے۔ تو اس حوالے سے بھی آپ کی توجہ کی ضرورت ہے۔ آپ تشریف لائے ہیں، یہاں کے لوگوں کو دوبارہ بحال کرنا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں سیلاب سے بچنے کے لیے کچھ مستقل بنیادوں پہ کام کرنا ہوگا۔ آج ہمارے پاس ایک گوم الزام ہے، جب وہ بھرتا ہے تو ہمیں انتظامیہ بتا دیتی ہے کہ پانی جو ہے وہ ڈیم میں بھر رہا ہے اور اب ہمیں ڈیم سے پانی خالی کرنا ہوگا، آپ لوگ اپنا انتظام کر لیں، تو لوگ کم از کم جانیں بچا سکتے ہیں، ان کو اتنا موقع مل جاتا ہے۔ لیکن ٹانک نظام ہو یا کو سلیمان کی جو رودکو ہی نظام ہے، وہ ابھی بھی جب بھی سیلاب آتا ہے تو ہمیں تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ ہمیں کچھ چھوٹے ڈیمز بھی چاہیے، جس طرح ٹانک نظام چاہیے، چودوان نظام چاہیے، اسی طریقے سے ہمیں درابر نظام چاہیے، نواب حیدر نظام چاہیے۔ یہ جو ہمارا گومل نظام ہے یہ میگا ٹائپ ایک پروجیکٹ ہے، اور جو ٹانک نظام ہے یہ میڈیم ٹائپ، اور باقی جو ہیں وہ چھوٹے نظام ہیں۔ یہ اگر تعمیر ہو جاتے ہیں تو ہم مستقل طور پر سیلاب سے بچنے کی کوئی تدبیر کر سکیں گے، ورنہ اس طرح تو ایک آنن فانن ایک آفت آ جاتی ہے اور لوگ گھروں میں سوئے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو عرض کروں جی کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں بہت بڑا ہاسپٹل ہے، مفتی محمود ہاسپٹل۔ مجھے خود لوگوں نے بتایا کہ ہم مریضوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کمروں میں اور پانی چڑھایا، اور کس طرح ہم نے مریضوں کو اٹھا کر اس موقع پر باہر نکالا ہے، کس دقت کے ساتھ نکالا ہے۔ ہمارے سی آر بی سی کا پورا ایریا، ایئرپورٹ پانی سے بھر گیا ہے، اور آبادیوں کو بچانے کے لیے بڑے بڑے روڈ ہمیں کاٹنے پڑے ہیں تاکہ پانی کا رخ تبدیل کر کے آبادیوں کو بچایا جا سکے۔ شہر ڈیرہ اسماعیل خان زدہ الحمدللہ وہ بھی بڑی تیزی کے ساتھ جب روڈ کے گئے، این ایچ اے نے فوری کارروائی کی تو پانی کا رخ موڑا جا سکا۔ اور جب پانی کا رخ آپ ایک جگہ موڑتے ہیں تو پھر بھی آگے جا کر کچھ اور لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ تو یہ درابن پوری تحصیل مشرق کی طرف جاتی ہے تو پروا کے پورے تحصیل کو ہٹ کرتا ہے، اور اسی طرح ہوا ہے۔ تو یہ ساری وہ مشکل ہے جو اس وقت اس خطے کے لوگوں پہ گزری ہے۔ اس کے علاوہ کوہستان کی صورتحال آج بھی قابل توجہ ہے کہ وہاں پر لوگ ابھی تک پھنسے ہوئے ہیں اور ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں بھی ختم ہو رہی ہیں۔ اسی طریقے سے سوات میں جو تباہی آئی ہیں، جس طرح بحرین اور کالام میں کئی منزلہ عمارتیں گری ہیں اور پانی کے اندر بہی ہیں، اور دیر میں کوہستان کی طرف جو پانی آیا ہے، تو یہ بہت بڑا ایک ہمارے صوبے کا بھی نقصان ہے، اور جس سرزمین پہ آپ تشریف فرما ہے اس کا بھی نقصان ہے۔ اس وقت بھی اس پانی کے اندر جو ہمارے سامنے ہے، ایک ٹرک ڈوبا ہے اور اس پہ ایک لاش ابھی بھی اس کے اندر ہے۔ نہ ٹرک کا پتہ چل رہا ہے نہ اس انسان کا پتہ چل رہا ہے۔ اس کو ریسکیو کرنے کے لیے بھی ہمیں ایفرٹس کرنی ہے،
اور اس کے لیے ماہرین کی ہمیں ضرورت ہوگی. تو بہرحال یہ اندازہ آپ کو لگانا ہوگا. 2-4 روز پہلے میں نے بھی انتظامیہ کی ایک میٹنگ بلائی تھی اور ان سے وہ تمام تفاصیل میں نے جانی تھی کہ کیا نقصان ہوئے ہیں اور کتنے ہوئے ہیں. انہوں نے بھی ایک اس کی سمری بنائی ہے اور انشاءاللہ جب ہم اسلام آباد میں میٹنگ کریں گے تو وہ ساری چیزیں ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے تاکہ آپ اس حوالے سے فوری طور پر اور دل کھول کر مدد کا اعلان کر سکیں. بہت بہت شکریہ آپ کا امیر مقام صاحب. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ اور جو دوست آئے ہیں ان سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.